اب یہاں سے ہمیں ایک چیز سمجھنی ہے، آج صرف ایک نقطے پہ بات کرنی ہے، بہت اہم ہے، وہ یہ ہے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی ہیں اور وہ بار بار اعتراض بھی لا رہے ہیں، دوسری طرف خضر علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں بھی اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی نبی ہیں، اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ولی تھے، دو صورت۔ لیکن یہاں پہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک طرف شریعت ہے اعتراض کر رہی ہے اور دوسری طرف ایک کام ہو رہا ہے جو شریعت کے خلاف جا رہا ہے۔ ان باتوں میں شریعت کے خلاف ہمیں نظر آ رہا ہے، جیسے بچے کا قتل، ظاہر ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، ظاہری علم اس کی اجازت نہیں دیتا، اور کسی بھی ایکسٹرا نالج کی بنیاد پر، کسی باطنی انسائٹ کوئی نالج ہے، کوئی اور ذریعہ الہام ہے، اس کی بنیاد پہ کوئی چاہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ میں اس کو مار دوں کیونکہ یہ آگے جا کے ایسا ہو جائے، نہیں کر سکتے۔ آپ کسی ایسی نالج پہ نہیں چل سکتے، کسی انسائٹنگ پہ نہیں چل سکتے، آپ اندر کچھ بھی ہے وہ آپ کے پاس ہوگا، لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ دوسرا ایک کشتی ہے، اس کو خواہ مخواہ نے نقصان پہنچایا، اب یہ بھی ایک گمان کی بات ہے کہ آگے ایسا ایسا ہوگا، لیکن کسی مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز کو نقصان پہنچانا یہ بھی بظاہر خلاف۔ وہ دیوار بنانے کا تو چلے کوئی ایسی بات، وہ تو خیر بستی والوں کے فیور میں بھی گیا اور بچوں کا اس میں جو خزانہ تھا وہ بچ گیا، لیکن یہ دو باتیں جو ہے نا یہ ٹکرا رہی ہے ظاہر سے، اور خاص طور پہ پہلی بات جو بچے کا مرڈر کیا، قتل کیا، تو کیا اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا ریسورس ہو سکتا ہے جو شریعت کے اگینسٹ چلنے کی ہمیں اجازت دے؟ کیا یہ تصور پیدا ہوتا ہے یہاں سے کہ طریقت اور باطنی علم ایک اور راستہ دکھاتا ہے جو ظاہر کے خلاف ہوتا ہے؟ کیا طریقت اور حقیقت جس کو کہتے ہیں وہ شریعت کے اپوزٹ ہوتی ہے؟ کیا ہم کوئی الگ راستہ بنا سکتے ہیں؟ کیا یہ صوفیہ جو ہوتے ہیں یہ کسی اور علم پر چل رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے شریعت کی پابندی ضروری نہیں ہے؟ کیا یہ تصور درست ہے کہ شریعت و طریقت میں تضاد ہے، ظاہر و باطن میں تضاد ہے؟ یہ ساری باتیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ تصورات، یہ سب چیزیں یہاں سے نکل رہی ہیں بظاہر، اور لوگوں نے اس کو اسی طرح لے کر کے جنہوں نے جیسے شریعت سے گریز کا راستہ بنایا اور جنہوں نے اپنے نفس کے پیچھے چلنا شروع کیا، لوگوں کو گمراہ کیا، جاہل صوفی کہلائے، آج بھی بعض عامل بابے اور روحانیت کے علمبردار بنے ہوئے آستانے بنا کے خانقاہیں کھول کے بیٹھے ہیں، آج بہت زیادہ ہو گئے۔ اب وہ یہ آیتیں کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آ گیا ہے سب، اور وہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ راستہ اور ہے، وہ راستہ اور ہے، ہم اس منزل پہ جہاں خضر علیہ السلام تھے۔ تو دیکھو قرآن میں اس کی تائید ہے، اور ان پہ کوئی ایسی بات نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا مگر بالآخر خضر علیہ السلام کا پلہ بھاری ہو گیا، یہ وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو جناب یاد رکھیے گا ایسی کوئی گنجائش نہیں، یہ بالکل گمراہی ہے۔ اگر اس قسم کا استدلال یہاں سے کیا گیا نا تو شریعت کی بساط لپٹ جائے گی۔ جو کچھ اللہ نے نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو حدیث میں موجود ہے، جو ظاہری ہے، تو ایک پورا ہمارے سامنے ہمارے پاس سسٹم موجود ہے، نظام ہے شریعت کا، وہ سب کولیپس ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے پوری امت اس بات پہ متفق ہے، یعنی تمام علماء، محققین، صحیح لوگ جن کی پیچھے ہم چلتے ہیں، جو اس امت کا معیار اور ستون ہے، بنیاد ہے، ان سب نے اتفاق کیا ہے کہ یہ اس قسم کی کوئی بات گمراہی قرار پائے گی، بلکہ کفر تک بھی جائے گی۔ اگر اس کی انٹینسٹی اتنی بڑھ گئی تو وہ کفر تک لے جائے گی۔ شریعت کو باطل کرنا کوئی آسان بات یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک خضر علیہ السلام کا تعلق ہے اور ان کو بنیاد بنا کر یہ جو سارا مقدمہ کھڑا کیا گیا ہے، تو یہ اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ خضر علیہ السلام کی پوزیشن ہی نہیں سمجھی گئی۔
وہ کوئی ظاہر و باطن کے دو راستے نہیں بنا رہے تھے، وہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہے تھے، ایسا نہیں ہے، وہاں کوئی ایسی جنگ نہیں تھی، اور کوئی ایسا علم نہیں تھا جو علم ظاہر کو باطل کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بالکل حق بجانب تھے، اپنی جگہ جب کھڑے ہوئے تھے وہ حق بجانب تھے، اور خضر علیہ السلام بھی حق بجانب تھے۔ پھر یہ باہم اختلاف کیوں تھا؟ وہ اس کی وجہ ہے، اس لیے نہیں کہ ظاہر و باطن میں لڑائی ہے، وجہ یہ ہے خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور وہ اپنی وحی کے مطابق جو اللہ نے ان پہ نازل کی تھی اس کے مطابق عمل کر رہے تھے، تو ختم ہو گئی بات۔ وہ چل رہے تھے اپنی شریعت پر، اپنی وحی پر، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم حاصل ہو رہا تھا۔ وہ نبی تھے، وہ نبی تھے، اکثریت علماء کی کہتی ہے کہ وہ نبی تھے، لہذا نبی ہونے کی حیثیت سے تو یہ جواب ہے، لیکن بعض علماء ولی بھی کہتے ہیں ان کو، اور ایسے لوگ جو ہیں شاید اس بات کو زیادہ پریفر کریں گے کہ بھئی ولی ہے، ولی ثابت ہو تو پھر ٹکر لینے میں ذرا زیادہ مضبوطی آ جائے گی کہ ہم بھی اسی بنیاد پہ پھر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر ولی بھی تھے تو بھی کوئی ٹکراؤ نہیں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور ولی ہوگا تو پھر اس پہ الہام ہوا ہے، الہام ہوا ہے، لیکن سوال یہ کہ الہام ہوا ہے تو پھر الہام کیسے ٹکرا گیا وحی سے اور نبی سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ان کی شریعت میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور اس دور میں پچھلی امتوں میں الہام پر عمل کرنا جائز تھا۔ جو الہام تھا اس الہام کی اجازت تھی کہ اس کو آپ پریکٹیکیبل کر لیں، اس کو پریکٹس کر لیں اور اس پہ عمل کر لیں، تو یہ ان کو خصوصی اجازت تھی اس دور کے اندر، اس دور کے لحاظ سے، تو یہ ہوا ہوگا۔ الہام کو اجازت تھی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پریکٹس میں لا سکتا تھا اور اس کا اظہار ہو سکتا تھا، یہ ہوا ہوگا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی میں نے برسبیل تنزل جواب دیا الہام والی بات کا، کیونکہ ہم اکثریت میں ان کو نبی ہی مانتے ہیں، تو بس وہیں اگر کھڑے رہے تو کوئی حرج نہیں، ہم نبی مانتے ہیں، اور زیادہ تر قرائن جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے اشارتاً اور حدیث سے بھی کہ وہ نبی تھے، تو اس لیے ہم ان کو نبی ہی مانتے ہیں۔ اگر نبی مانتے تو پھر تو بالکل کلیئر کٹ ہو گیا، اور اگر ولی جیسے کہ چند لوگوں نے ولی مانا ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اس دور میں الہام پہ چلنے کی اجازت تھی، بس یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو جناب ایسی کوئی بات نہیں کہ یہاں پہ کوئی ہمیشہ کے لیے کوئی دستور بن گیا کہ علم باطن جس کے پاس ہے وہ علم ظاہر سے ٹکر لے لے اور وہ شریعت کو چیلنج کر دے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب میں کچھ حوالے کوٹ کر رہا ہوں، بس یہ تھوڑا سا سن لیجئے۔ یہ ہے تفسیر روح المعانی، یہ تقریباً 200 سال پہلے کی تفسیر ہے، اس کے مصنف ہیں علامہ سید محمود آلوسی بغدادی، یہ روح المعانی ان کی تفسیر ہے، اور یہ بہت بڑے عالم ہیں، اس دور کے بہت بڑے محقق ہیں، یعنی اس جیسی تفسیر ان کے بعد ہم نے کوئی اور نہیں دیکھی۔ آئی بہت سی تفسیر آئی، لیکن جب سے یہ تفسیر آئی پوری دنیا میں چھا گئی، اور تمام مکاتب فکر تقریباً اس سے متفق ہیں سب۔ یہ تفسیر بھی بڑے کام کی ہے، پوری عربی میں، اور بڑی ضخیم تفسیر ہے۔ اب یہ میں یہاں اس میں یہ 8ویں جلد ہے اس کی، جو سورہ کہف کے اندر یہاں پہ انہوں نے یہ بحث فرمائی۔ جب یہ مسئلہ آیا تو بڑی تفصیل سے لکھا، اور صوفیہ کرام ہی کے حوالوں سے لکھا، اصل صوفیہ کے حوالوں سے۔ آج کل کے صوفی تو جو بات کر رہے ہیں وہ یقیناً گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ فرماتے ہیں وقت صرح الامام الربانی مجدد الفسانی قدس سر العزیز فی المکتوبات، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مکتوبات میں، فی مواد عدیدہ، بہت سی جگہوں پر، بأن الالہام لا یحل حراما، کوئی الہام، کوئی باطنی علم کسی حرام کو حلال نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے حلال ہے، ہمیں الہام ہوا ہے۔ اچھا ایک چیز اور لے لیں اس میں، ہاں وہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگوں کو زیارتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں زیارت ہوئی ہے، بشارت ہوئی ہے خواب میں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ زیارت منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہمارے خواب میں تشریف لائے اور یہ فرمایا، لہذا ہم اس پہ چل رہے ہیں، ان کو بھی لے لیں۔ یہ بھی سب
शैतान के धोखे में। ऐसी कोई जियारत नहीं, और अगर हुई है तो मोतबर नहीं, हम उसे नहीं मानेंगे। ऐसी किसी जियारत को नहीं मानेंगे, किसी इल्हाम को नहीं मानेंगे जो शरीयत के हराम को हलाल ठहराए। ये सब फरमाया आपने कि फरमाया इल्हाम जो है वो हलाल नहीं करेगा किसी हराम को, वला युहर्रिमु हलालन, और किसी हलाल को हराम नहीं करेगा। व युलमु मिन ज़ालिका अन्नहु ला मुखालफता बैन शरीयत वल हकीकत। बस यहां से पता चलता है कि शरीयत और हकीकत में कोई मुखालफत नहीं है। बस ज़ाहिर वल बातिन, और ज़ाहिर और बातिन में भी कोई टकराव नहीं है। व कलामु कुद्दस सिर्रुल अजीज फिल मक्तूबात ताफ़िउन, फरमाते हैं हजरत इमाम रब्बानी का कलाम बिल्कुल वाज़ेह है इस हवाले से। व फिल मक्तूबात फिल मक्तूब सालिस वल अर्बईन, और 43वें मकतूब में क्या फरमाया, मिनल जिल्दिल अव्वल है, पहली जिल्द के, यानी ये उनके मकतूबात हैं जो बहुत सारे हैं, सैकड़ों की तादाद में। उसमें पहली जिल्द के अंदर 43वें मकतूब में फरमाया कि अन्ना कौमन मालू इलल इल्हाद बज़ंदकते, एक कौम, कोई भी लोग जब माइल हो जाते हैं इल्हाद की तरफ, ज़ंदगा की तरफ, यानी कुफ्र की तरफ, यतखयलून अन्नल मक़सूद अल असली वरा शरीयत हाशा वकल्ला, वो ख्याल करते हैं कि मकसूद असली जो है शरीयत से मावरा है, यानी हमारा मकसूद शरीयत से बाहर है। शरीयत तो मौलवियों का काम है, जैसे बातें करते हैं ना, शरीयत तो मौलवियों का काम, ये तो फतवा देने वालों का काम, ये तो मौलवियों की बातें हैं, हम तो किसी और दुनिया के लोग हैं और हमारा मकसूद इससे बाहर है। फरमाया हाशा वकल्ला, हरगिज़ नहीं, सुम्मा हाशा वकल्ला, फिर कहते हैं हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। नऊज़ु बिल्लाहि सुब्हानहु मिन हादल एतिकाद सू, इस बुरे बदअकीदगी के एतिकाद से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फकुल्लु मिन तरीक़त व शरीयत ऐनुल आखर, फरमाते हैं कि शरीयत और तरीक़त जो भी है वो दूसरे का ऐन है, अलग नहीं है, एक दूसरे का ऐन है दोनों। ला मुखालफत बैनहुमा, इन दोनों में कोई मुखालफत नहीं है। बेकदर रास शईरत, जौ के सर के बराबर भी नहीं है मुखालफत। देखें आप, ये उलमाए रब्बानीन फरमा रहे हैं, जौ के सर के बराबर। कुल्लु मा खालफ शरीयत मरदूद, फरमाया कि जो शरीयत के मुखालिफ है वो सब मरदूद है। मैंने अभी कहा ना, कोई जियारत नहीं मानेंगे हम, कोई आपका इल्हाम नहीं मानेंगे, कोई रूहानी अप्रोच नहीं मानेंगे, कोई दावा नहीं मानेंगे, कोई निस्बत आपकी नहीं मानेंगे। अगर शरीयत के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं नमाज रोजा कोई चीज नहीं है, तो आप गए, आप दायरे इस्लाम से निकल सकते हैं। आप इस तरह फरमाया मरदूदुन वकुल्लु हकीकतुन वकुल्लु हकीकतिन रद्दत शरीयत फहिय ज़ंदका, हर वो हकीकत जिसको शरीयत ने रद्द कर दिया वो ज़ंदका है, इल्हाद बेदीनी है। ये इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं जनाब। वक़ाल फी अस्नाइल मक्तूबिल हादी वल अर्बईन, और फिर फरमाते हैं 41वें मकतूब के अंदर मिनल जिल्दिल अव्वल, पहली जिल्द के, ऐदन ये भी फरमाया मिन फी मबहस शरीयत व तरीक़त व हकीकत, इन मबाहिस में मसलन अदम नुत्क़िल लिसान बिल किज़्ब शरीयतुन, शरीयत क्या चीज है, जुबान को झूठ से पाक करना ये शरीयत है। अब ये भी समझ लें, कितनी आसान डेफिनेशन बता दी, तीनों चीजों को एक सीक्वेंस में ले आए। फरमाया शरीयत यह है कि जुबान आपकी झूठ से पाक हो जाए। वन्नफ़्यु खातिरिल किज़्ब अनिल क़ल्ब इन काना बित्तकल्लुफ़ वत्तअम्मुल फहुव तरीक़त, और तरीक़त क्या चीज है, तरीक़त यह है कि आप अपने मन के अंदर से किज़्ब को निकाल दें, जुबान से झूठ बोलना छोड़ दें, ये शरीयत है। अंदर से बातिन से झूठ निकाल कर फेंक दें, ये तरीक़त है। लेकिन इस तरीक़त में, और फिर आगे हकीकत भी है, एक फर्क और रखा, वरना ये जो आप अंदर बातिन का अमल करते हैं इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तकल्लुफ, कोशिश, तो ये हो जाता है तरीक़त का अमल। वइन तयस्सर बिला तकल्लुफिन फहुव हकीकतुन, और अगर ये ऑटोमेटिक हो जाए और तकल्लुफ बिल्कुल खत्म हो जाए और आप बातिन में इतने पाक हो जाएं कि अपना झूठ बाहर रहे ना अंदर रहे, तो ये हकीकत बन जाता है। क्या फर्क है दोनों में, तीनों में? एक ही रास्ता है, एक ही सीक्वेंस है। फरमाया फफिल जुमलते अल बातिन लदी हुवा तरीक़तु
والحقیقت مکمل الظاہر ہے. فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ جو وہ باطن کے جو طریقت یا حقیقت کہلاتا ہے وہ ظاہر کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہے. یعنی اس کا کام ہے ظاہر کو مکمل کرنا، جیسے ابھی ہم نے مثال دی ہے. اور ظاہر کیا ہے؟ شریعت. الذی هو الشریعۃ فالسالکون سبیل الطریقۃ والحقیقۃ ان ظہر منہم فی اثناء الطریق امور ظاہرها مخالف للشریعۃ مناف ومناف لها فهو من سکر الوقت. اب ایک بڑی کام کی بات ہے، یہ سن لیں. فرماتے ہیں کہ یہ جو سالک ہوتے ہیں، اس راستے پہ چلنے والے، طریقت کے راستے پہ چلنے والے، باطن کے راستے پہ چلنے والے، جب یہ اس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں ہوتے ہیں، ابھی منزل پہ نہیں پہنچے ہیں، درمیان میں ہیں، اس وقت کبھی کبھی ان سے کوئی چیز شریعت کے خلاف ظاہر ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے. جیسے کہ بعض بزرگوں کے احوال میں ان کی باتوں میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کو آج وہ بیٹھ کر کے ایک شخص لیپ ٹاپ لے کے 4 کتابیں لے کر بڑا اچھالتا پھرتا ہے اور وہی کہتا ہے دیکھو جی بزرگوں کی گستاخی، بے ادبی، فلاں شریعت کے خلاف، اور بڑے بڑے بزرگوں پہ لان تان کر رہا ہے. ذرا سن لیجئے اس کی حقیقت کیا ہے. کتابوں میں اگر کچھ ایسی باتیں موجود ہیں ان بزرگوں کے بارے میں تو فرما رہے ہیں کہ اگرچہ درمیان میں فَالسَّالِكُونَ سَبِيلَ الطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ، طریقت اور حقیقت کے راستے پہ چلنے والے، ان ظاہر منہم فی اثناء الطریق، کہ درمیان میں ان سے کبھی ایسے ظاہر ہوتے ہیں امور ظاہرها مخالف للشریعت، جن کا ظاہر شریعت کے خلاف ہوتا ہے، وہ منافن لہا، اور شریعت کے منافی ہوتا ہے، فہو من سکر الوقت، تو فرماتے ہیں یہ سکر کی حالت میں ہوتا ہے، ان سے ہوش میں نہیں ہوتا. ایک غلبہ ہوتا ہے حال کا، ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں وہ چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف، مگر وہاں پہ کسی حال سے گزرتے ہوئے ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ کبھی ایسی بات کا اظہار کرتے ہیں جو بظاہر شریعت کے خلاف ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہیں کہیں، کبھی کبھی. یہ کہہ رہے ہیں وغلبت الحال، من سکر الوقت وغلبت الحال، یعنی سکر وقت ہوتا ہے اور غلبہ حال ہوتا ہے. فَإِذَا تَجَاوَزُوا ذَلِكَ الْمَقَامِ، جب وہ اس مقام سے گزر جاتے ہیں. اب یہ بات نہیں جانتے لوگ، اس طرح کی باتیں کوٹ کرتے ہیں. جب اس مقام سے گزر جاتے ہیں وَرَجَعُوا إِلَى الصَّحْبِ، اور صحب میں آ جاتے ہیں دوبارہ. صحب کہتے ہیں کانشیس مائنڈ جب ہو جاتا ہے آدمی، یعنی سکر میں انکانشیس ہو جاتا ہے، صحب میں دوبارہ کانشیس میں آ جاتا ہے. تو جب وہ کانشیس میں آ جاتا ہے، صحب میں آ جاتے ہیں دوبارہ، ارتفعت تلک المنافات بالکلیت، جتنا بھی ٹکراؤ اور تضاد تھا شریعت سے وہ سب دور ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے. بالآخر وہ شریعت کے اوپر پوری طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. وَسَارَتْ تِلْكَ الْعُلُومُ الْمُضَادَّةُ بِتَمَامِهَا هَبَاءً مَنْثُورًا، اور وہ جتنے علوم تھے نا جو ٹکرا رہے تھے شریعت کی باتوں سے، وہ سب ہباء منصورہ بن جاتے ہیں، یعنی کہ روئی کے گالے یا گرد و غبار فضا میں پھیلا ہوا جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے گرد و غبار کی طرح اڑ جاتے ہیں وہ. تو یہ کیا ہے؟ اس میں سارا کلیئر ہو گیا معاملہ. یہ جو آج بعض لوگوں کے حوالے کوٹ کر کے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، بزرگوں کے خلاف بزن کیا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ساری امت ہی غلط تھی. نہیں، حالانکہ ان بزرگوں کو بڑے بڑے لوگوں نے مان لیا، آج تک مانے ہوئے آئے، اور ان کے کام بہت ہیں، کنٹریبیوشن بہت ہے ان کا، دین ہم تک ان سے پہنچا. اب ان بزرگوں کے بارے میں یہ باتیں نکال کے لانا، کسی کا ایک جملہ نکال لیا، کسی کوئی بات کوئی چیز نکال لی، کتاب میں صاحب لکھا بھی رہے ہیں. اب عام آدمی تو سوچتا ہے ہاں دیکھیں بھائی یہ لکھا ہوا ہے تو غلط ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں، سب پڑھنا پڑے گا. ہمیں یہ سب بتا دیا ان بزرگوں نے، یہ صاف لکھ دیا حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے. دیکھو درمیان میں کبھی سکر کی وجہ سے، انکانشیس ہو جانے کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں پیش آتی ہیں، مگر آخر اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت سے بالکل ٹیلی کر جاتے ہیں، بالکل اس پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سارے وہ علوم ان سے وہ خود بری ہو جاتے ہیں، اور وہ برات کا اظہار کر چکے ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں، وہ اس کو دوبارہ آن نہیں کرتے پھر ان باتوں کو.
مگر آج کوئی بیٹھ کے ان کو اچھالتا پھر رہا ہے۔ اب وہ باتیں اگر کتابوں میں آئی ہوئی ہیں تو اس لیے نہیں آئی کہ ان کے اوپر آپ ان کی پوری شخصیت کا جائزہ لینا شروع کر دیں، نہیں، ان کو اس طرح سمجھیں۔ وہ تو کتاب میں تاریخ ہوتی ہے، وہ جمع کر دی جاتی ہے ساری بات، جیسے تاریخ میں سب کو اٹھا کے جمع کر دیا جاتا ہے جو بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ کتابیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم ان کی شخصیتوں کا اس پہ جائزہ لیں اور ان کے بارے میں ایسے خطرناک فیصلے کرنے بیٹھ جائیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اور بس آخری ایک دو حوالے اور، ویسے تو اور بھی کافی میٹر ہے یہاں پر، لیکن اب کچھ اور لوگوں کے بھی تھوڑے صوفیہ کے حوالے ذرا سن لیں۔ آگے فرماتے وقالا سید القطب الربانی الشیخ عبد القادر الکیلانی قدس سرہ، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جمیع الاولیاء لا یستمدون الا من کلام اللہ تعالی و رسولہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے مدد حاصل کرتے ہیں بس۔ ولا یعملون الا بظاہرہما، اور وہ صرف کلام الہی اور کلام رسالت مآب کے ظاہر پہ چلتے ہیں بس، وہ اس کے خلاف نہیں کرتے۔ وقال سید الطائفہ الجنید قدس سرہ، اور سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں الطرق كلها مسدودۃ الا على من اکتفى اثر رسول علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں سوائے اس کے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھلا ہوا ہے۔ بس حضور کی اطاعت میں راستہ اللہ نے کھولا ہے، باقی سارے بند ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ حضور کی اطاعت چھوڑ کے میں کسی اور راستے سے خدا کو پالوں گا، نہیں ہو سکتا۔ یہ صاف فرما رہے ہیں، یہ تصوف کے امام ہیں سب جو یہ باتیں فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سنیے ذرا، اتنی واضح بات، سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں التصوف اسم لثلاثۃ معانی، تصوف تین چیزوں کا نام ہے بھائی۔ فرماتے ہیں وَهُوَ لا يطفئ نور معرفتی نور برائی، تصوف میں اگر تمہیں کوئی نور حاصل ہو گیا ہے تو وہ نور تمہارا جو ہے وہ نور برا، یعنی تمہارے تقوی کے نور کو، جو شریعت پہ چلنے کا عمل ہے اس کے نور کو بجھا نہ دے، اس کا خیال رکھو۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ بِسِرِّ بَاطِنٍ فِي عِلْمٍ يَنْقُضُ عَلَيْهِ ظاہر الکتاب، اور کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالیں گے باطن کی، وہ بات آپ ہوش و حواس میں، یعنی کہ ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جو جناب جس کو کہ ظاہر کتاب کا علم نفی کر رہا ہو، ظاہر کتاب کے علم سے ٹکرا رہا ہو، ایسی کوئی بات جو ہے وہ منہ سے نہیں نکالی جا سکتی۔ اور ولا تحملہ الکرامات ولا حد کی محارم اللہ، اور ایسی کرامتیں نہیں دکھائی جا سکتی کہ جو اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کو توڑ دے۔ تین باتیں، یہ تصوف ان تینوں کنڈیشنز کے ساتھ جو کھڑا ہے، چل رہا ہے، بس وہ تصوف کے اوپر گامزن ہے۔ ابو الحسین نوری فرماتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے امام ہیں تصوف کے، فرمایا من رأیتہ یدعی مع اللہ تعالی حالتا تخرجہ عن حد العلم شرعی فلا تقربہ۔ یہ مشورہ دیا ہے انہوں نے ہم سب کو کہ تم جس کو دیکھو کہ وہ اللہ کے ساتھ ایک ایسی حالت کا دعویٰ کر رہا ہے، تخرجو عن حد العلم شرعی، کہ جو حالت اسے شریعت کے علم سے باہر نکال رہی ہے، فلا تقربہ یا فلا تقربہ، اس کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ ایسے لوگوں کے پاس بچ جائیں۔ جیسے کوئی دعویٰ کرے مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے، مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے، میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، اور وہ شریعت کے خلاف آپ کو چلا رہا ہے، فرمایا اس کے قریب بھی مت جانا۔ اور فرمایا اور تم اگر یہ دیکھو یدعی حالتاً، ایسی حالت کا دعویٰ کرتے ہوئے، لا یشہد لہا حفظ ظاہر، کہ جس کی شہادت ظاہری علم نہیں دے رہا، فتویٰ نہیں دے رہا۔ ظاہری علم سے مراد یہ مفتی کا فتویٰ ہے، مستند مفتی کا فتویٰ جو ہے وہ حجت ہے۔ ایک عالم دین کی جو رائے، مستند عالم کی رائے حجت ہے، یہ علم اس کا ساتھ نہیں دے رہا، وہ ایسی حالت کا دعوے دار ہے۔ فَاتَّهِمُوا عَلَى دِينِهِ، تو ایسے سارے مدعیان کو متہم کر دو، متہم سمجھو، متون سمجھو، یعنی کہ وہ مشکوک لوگ ہیں، وہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں۔
لیکن انہوں نے بھی بالکل صاف فرما دیا. تو بہرحال جناب دیکھیں آپ یہ ہیں علماء ائمہ ہمارے، اس میں بالکل واضح ہو گیا. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس لیے کسی ایسے چکر میں کبھی نہ آئے. کوئی بھی ایسا پیر فقیر کوئی لمبے بال لے کے بیٹھا ہے، کوئی بڑے دعوے کرے بات کرے، چاہے وہ بڑی نسبتیں رکھے، بزرگوں کی اولاد سے اپنے آپ کو کہلائے، بڑی گدی ہو، لاکھوں لوگ اس کے بیچ چلے، نہ جائیں اس طرف. دین اور شریعت کو پکڑ کے رکھیں اگر مسلمان ہو کے دنیا سے جانا ہے تو. اور اگر دین اس کو کوئی کمپرومائز کر لیا ہے تو پھر وہ بہت خطرناک ہے. یہ معاملہ ایسے لوگ آپ کو دین ایمان سے خالی کر دیں گے اور آپ کے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا اس میں. اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں ہم نہیں آتے اور ہم نہ ایسے خوابوں کے پیچھے جاتے ہیں نہ ایسی بشارتوں کے پیچھے. اللہ تعالیٰ